بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہم نے آپ کو بتایا کہ فٹ بال گراؤنڈ I-8 مرکز کا اس کے اوپر قبضہ ہے کنسٹرکشن کمپنی کا، اور بظاہر تو وہ بتایا گیا ہمیں کہ جی وہاں اس کے ساتھ ہی جناب سینیٹر طلحہ محمود صاحب کا پلازہ بن رہا ہے، اس کے لیے ان کو جگہ دی گئی. ان کے لیے بھی جگہ، کیونکہ سینیٹر طلحہ محمود وہاں صدر پاکستان کا بھی پلازہ بن رہا ہو تو بچوں کا فٹ بال گراؤنڈ دینے کی تو کوئی تک نہیں بنتی، اور نہ CDA دینے کا کوئی حق رکھتا ہے. بہرحال انہوں نے دے دی. مجھے جو ان کے ذمہ دار افسر نے کہا جی وہاں ساتھ سینیٹر طلحہ محمود کا بن رہا ہے، تو ان سے بھی میں نے یہی کہا کہ جی طلحہ محمود کا بن رہا ہو یا کسی اور کا بن رہا ہو، بچوں کا پارک جو ہے اسکول فٹ بال گراؤنڈ وہ کیسے دیا جا سکتا ہے. لیکن اب ان کا موقف آیا ہے، ڈائریکٹر ہیں جو سپورٹس کے ملک عطا صاحب، ان کا یہ کہنا ہے کہ جی یہ جو فٹ بال گراؤنڈ دیا گیا یہ پلاننگ والوں نے دیا. جب مجھے یہ پتہ چلا کہ وہاں پہ کنسٹرکشن کمپنی جو ہے ریت بجری تیار کر کے ادھر بھی دے رہی ہے، کہیں اور بھی دے رہی ہے، اور پلازے کو بھی سپلائی کر رہی ہے، تو میں خود موقع پہ گیا. یہ ملک عطا صاحب کا موقف ہے جی. وہ کہتے ہیں جی وہاں جو کنسٹرکشن کمپنی ہے انہوں نے پلاننگ ڈویژن کا، مجھے جو پلاننگ ونگ ہے CDA کا، ان کا اجازت نامہ دکھایا، جس کے بعد میں اجازت نامہ دیکھ کے واپس آ گیا. حالانکہ ڈائریکٹر صاحب کو وہاں اپنے فٹ بال گراؤنڈ کے لیے مزاحمت کرنی چاہیے تھی. چیئرمین صاحب کو کہنا چاہیے تھا کہ جناب فٹ بال گراؤنڈ کو اس مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا. لیکن ظاہر ہے پلاننگ ونگ جو ہے وہ انہوں نے بھی کوئی لمبی چوڑی پلاننگ کی ہوگی. انہوں نے پہلے چیئرمین کو شیشے میں اتارا ہوگا. باتیں تو اندر بہت ہوتی ہیں، اس کے اوپر پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے کہ جو ڈائریکٹر سپورٹس ہیں ملک عطا صاحب، کیا وہ صرف دیکھ کے واپس آ گئے تھے، یا انہوں نے مزاحمت کی یا نہیں کی، یا پلاننگ والوں نے پہلے کیا پلاننگ کی، کس طریقے سے فٹ بال گراؤنڈ کو کنسٹرکشن کمپنی کے حوالے کیا گیا. تو میرے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر غلام سرور سندھی صاحب. آپ کو پتہ ہے سندھو صاحب تو پھر CDA کی ایچی بیچی سمجھتے ہیں، انہیں سے ہم جانتے ہیں کہ یہ پلاننگ والوں نے کیسے پلاننگ کی ہوگی. تو میں نے ملک عطا صاحب سے بھی کہا ہے کہ جی جو انہوں نے آپ کو NOC دکھایا فٹ بال گراؤنڈ کو استعمال کرنے کا، تو آپ نے دیکھا، وہ آپ کے پاس ہوگا، وہ ہمیں بھیج دیں. اگر انہوں نے ہمیں بھیجا تو وہ بھی آپ کو دکھا دیں گے. موقف میں نے آپ کو ان کا بتا دیا کہ ان کا یہ موقف ہے کہ پلاننگ ونگ نے اجازت دی تھی. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام مانگر صاحب. ڈاکٹر صاحب، یہ جو اندر گیمیں ہوتی ہیں، جس طرح 4 ایکڑ کا فٹ بال گراؤنڈ جو ہے وہ ایک کنسٹرکشن کمپنی کو دے دیا گیا. آپ اور میں موقع پہ گئے تھے. چلے ملک عطا صاحب کی بات کوئی مان لیتے ہیں کہ جی پلاننگ ونگ والوں نے NOC دے دیا ان کو. تو پلاننگ ونگ کے پاس کوئی ایسا رول، کوئی قانون ہے کہ بچوں کو کہا جائے I-8 مرکز والوں کو کہ آپ نے 6 مہینے فٹ بال نہیں کھیلنی، یہ ہم کنسٹرکشن کمپنی کو دے رہے ہیں؟ پہلے ہم وہی جیسے پلاننگ کی آپ نے بات کی وہاں سے شروع کرتے ہیں. میں چونکہ خود اسسٹنٹ ڈائریکٹر سے DG تک رہا پلاننگ میں، میں ان بلیک اینڈ وائٹ دیتا ہوں. دیر از نو رول ٹو الاؤ دی اسٹیبلشمنٹ آف بیچنگ پلانٹس ان فٹ بال اور اینی ادر پلانٹ پلے گراؤنڈ. یعنی دیر از نو رول، کوئی ضابطہ، کوئی قانون موجود ہی نہیں ہے. صحیح. سو یہ چیز تو رول آؤٹ ہو گئی. آپ کی ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے کوئی بنا نہ لیا ہو؟ وہ یس میں ادھر آتا ہوں. اگر بنا لیا ہے تو اس کو میں 2 طرح سے دیکھوں گا. نمبر 1 کہ جس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت پلاننگ ونگ میں اپوائنٹمنٹس ہی لیگل ہے. ممبر پلاننگ کی اپوائنٹمنٹ لیگل ہے، وہ ٹاؤن پلانر ہے ہی نہیں. یعنی وہ اچھی پلاننگ تعمیرات کے حوالے سے نہیں کر سکتا، کر ہی نہیں سکتا. اچھی کا کیا مطلب؟ انلیگل. یعنی اس کے منظور کردہ جتنے پروجیکٹ ہوں گے وہ انلیگل ہوں گے. یس میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا پاکستان کاؤنسل آف آرکیٹیکٹس اینڈ ٹاؤن پلانرز، اس کا سیکشن 2K کہتا ہے کہ ٹاؤن پلاننگ ورکس کس کو کہتے ہیں. اس میں سے شامل ہے کہ وہ پلاننگ سینکشنز اپروو کرتا ہے، اپروول کرتا ہے. اور آگے ہے 2N کہ وہ کون کر سکتا ہے. وہ کر سکتا ہے جس کے پاس ٹاؤن پلاننگ کوالیفیکیشن ہو اور وہ رجسٹرڈ ہو PKP کے ساتھ ایز ٹاؤن پلانر. لہٰذا اس کے پاس کسی پلاننگ سینکشن کی کوئی پاور نہیں ہے، بلکہ سیکشن 28 کہتا ہے کہ اگر کوئی بندہ پلانر نہیں ہے اور وہ پلاننگ کا کام کرتا ہے
تو وہ تنخواہ کلیم نہیں کر سکتا اور 5,000 روپیہ روز کے حساب سے فائن ہے. آپ آ جائیں نیچے ڈپٹی ڈی جی سو کالڈ لک آفٹر, اس کی اے ڈی سے لے کے ڈپٹی ڈی جی تک کی اپوائنٹمنٹ انلیگل. دے موقف آ جائے پیپر لے کے. اب جب یہ چیز ہو, اب ہوتا کیا ہے, ویسے پلاننگ والے ہیں کہ جیسے لاشاری صاحب کبھی کبھی کہا کرتے تھے کسی آفیسر کے بارے میں کہ کسی نے کہنا ان کے ساتھ یہ کام آؤٹ آف باکس ہے, تو ہی یوز ٹو سے کہ اس کا اپنا ہی باکس ہے. تو انہوں نے اپنا ہی رول بنا لیا, اپنا باکس بنا لیا. ایک یہ کام اگر اجازت دی ہے پلاننگ نے, ہم اپیل کریں گے کہ اگر انہیں دی ہے تو ہمارے ساتھ پلیز لیٹر شیئر کریں. نہیں تو یہ جو باکس ہے آؤٹ آف باکس والا جو آپ نے بولا ہے, یہ پنڈورا باکس کا حوالہ تو نہیں اس میں؟ وہ پنڈورا باکس سے نہیں دیتے تھے, یہ پنڈورا باکس ہے. یہ پنڈورا باکس, یس. میں 4 کام آپ کو گنوا دیتا ہوں. جب آپ ان کو دیکھیں گے نا تو آپ کو لگے گا کہ یہ واقعی دیا ہو سکتا ہے. میں نہیں مانتا کیونکہ دیر از نو رول. 4 کام کیا ہیں کہ پروہیبٹڈ زون 4A, کوئی ملٹی سٹوری اپارٹمنٹ پروجیکٹ اپروول نہیں ہو سکتی. انہوں نے اس میں اپروول دی, اس ممبر پلاننگ نے لیٹر کو لکھا ہوا ہے دس از ایشوڈ ود دی اپروول آف ممبر پلاننگ اینڈ ڈیزائن, اور وہ نام یوز کرتا ہے چیئرمین کا. اچھا. اس کے بعد H13 میں کیبنٹ نے کہا کہ ابھی رول بننے ہیں ان سیکٹرز کے لیے. انہوں نے زون 2 کے ریگولیشن لگا کے ملٹی سٹوری بلڈنگ الاؤ کر دی. یہ کس رول کے تحت؟ پھر I-94 میں ڈس ایبلڈ بچوں کا جو سکول ہے اس کو کنورٹ کر دیا سٹاف کالونی اور ورکنگ وومن ہاسٹل میں. نمبر 4, جو ورکنگ وومن ہاسٹل کے لیے الاٹڈ پلاٹ تھے وہ مطلب آپ کہہ لیں کہ اپنے آپ پہ اپنے لیول پہ ہی اس کا جناب یو چینج کر کے کسی اور کو الاٹ کر دیا. اور ابھی تو آڈیٹر جناب پاکستان نے بھی سی ڈی اے پہ فرد جرم عائد کیا ہے کہ جو سوسائٹیوں کو انہوں نے جناح گارڈن کا کہا ہے کہ 2011 میں جب NOC دیا گیا تو یہ ان کا اختیار نہیں تھا. پھر اس کے بعد جو قبرستان کے لیے, پارک کے لیے, اسکول کے لیے, کالج کے لیے جو جگہ رکھی گئی تھی, سی ڈی اے نے دوبارہ جا کے پوچھا ہی نہیں ان سے کہ یہ جگہ کدھر ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ جناح گارڈن کو ایسا NOC کبھی ایشو ہوا ہی نہیں ہے. بس دمادم مست کلندر وہ ہے کوآپریٹو سوسائٹی. ہاں جی, ایڈمنسٹریشن والوں سے پوچھیں, آپ کو سمجھ لگ جائے گی سارے قصے کی. انہوں نے اپنے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں. ہاتھ نہیں, بہت کچھ رنگا ہوا ہے, وہ سارا ریکارڈ پہ موجود ہے. صحیح. بات ہو رہی تھی کہ پلاننگ والے اگر یہ کام کر سکتے ہیں تو یہ سوچا جا سکتا ہے پلے گراؤنڈ والا بھی, ادروائز دیر از نو رول. اب آ جاتے ہیں جو ڈائریکٹر سپورٹس کا موقف ہے اس کے اوپر. ہاں جی, آیا لیٹر جی؟ نہیں مجھے لیٹر ان کا ابھی تک نہیں آیا جی, اب بھیجیں تو میں. اس میں 3 چیزیں ہیں جی مانگٹ صاحب. جی جی. نمبر 1, اس فٹ بال گراؤنڈ کا کسٹوڈین ہے ڈائریکٹر سپورٹس اینڈ کلچر. جی صحیح. کیا یہ ایکٹیویٹی 1-1.5 سال سے جاری ہے؟ کیا یہ خبر لگنے کے بعد اس کا ٹائم لگا وہاں جانے کا؟ جو اس کو یہ کہہ رہا میں اس دن گیا ہوں تو مجھے انہوں نے کاپی دیا پرمیشن. نہیں وہ کہہ لیں اس سے پہلے میں گیا ہوں, جب مجھے اطلاع ملی ہے تو میں تو صرف کاپی دیکھ کے واپس آ گیا. یہ 3 چیزیں کلیئر کر لیں. نمبر 1, یہ سیمنٹ بیچنگ پلانٹ جو کنکریٹ بیچنگ پلانٹ لگا ہے یہ فٹ بال گراؤنڈ میں الاؤ نہیں ہو سکتا. نمبر 2, جو سینچری جو کمرشل پلاٹ ہے اس میں ابھی سٹیج ہی نہیں ہے کنکریٹ کی. سینچری بزنس پارک جو ہے اس میں ابھی وہاں ابھی ایکسکیویشن ہو رہی ہے. نہیں تو سندھو صاحب یہاں پہ اگر میں آپ سے پوچھنا, پلاننگ والوں نے دے دیا NOC کہ جی آپ یہاں پہ بیچنگ پلانٹ جو ہے اپنا لگائیں اور فیکٹری شروع کر دیں, تو ڈائریکٹر سپورٹس جو ہے کیا اس کا کوئی کردار بنتا ہے کہ کسی عدالت سے رجوع کرے کسی, یا اگر چیئرمین نے کہہ دیا اس کو کہ چپ. دیکھیں جس دن پہلی اینٹ لگی تھی یہ اسے روک سکتا ہے, یا تو موقع میں بتائے کہ مجھے فلاں نے روکا ہے, ورنہ 1 سال ایکٹیویٹی کا ذمہ دار ڈائریکٹلی یہ ہے, اس کا کام ہے یہ.
देखें दूसरा ये आप लफ्ज यूज किया सीमेंट बैचिंग प्लांट का, बहुत सारे लोग जो फैक्ट्री लगी है, फैक्ट्री इसलिए फैक्ट्री कि वो कंक्रीट बेच रहे हैं दूसरे प्लाजा को, जो प्लाजे का बात कर रहे हैं वो तो अभी एक्सकवेशन हो रही है। अच्छा, मेरे ज़राए के मुताबिक ना, जो मैं जी। ये आपको पता है वहाँ पे मौजूद लोगों ने फ़ोन किया था, जब हमने वीडियो की उसके बाद एक दोस्त का फ़ोन आया कि मांगड़ साहब आपको पता है कि एक ऑफिसर जो है यहाँ से 2.5 मिलियन जो है इस फैक्ट्री जो है रेत बजरी तैयार करने वाली फैक्ट्री जो है मुबैना तौर पे लेके गया। अब वो लेके सर जी किधर गया, अब उसने अपने अकाउंट में डाल ली, बड़ों को दे दी, क्या हुई। अच्छा, एक मैं कहा सिर्फ एक ऑफिसर, कहते जी मुझे तो एक का पता है, अब प्लानिंग वालों ने कुछ और लिया हो, स्पोर्ट्स वालों ने कुछ और लिया हो, इन्फोर्समेंट वालों ने, इन्वायरमेंट वालों ने, क्योंकि सर जी यहाँ पे हर एक की अपनी दुकान है ना। अच्छा मांगड़ साहब, आप एक देखें कि अगर 4 एकड़ ज़मीन, 2 एकड़ ज़मीन, 3 एकड़ ज़मीन किसी कमर्शियल एरिया में सिर्फ रेंट पे लें तो उसका रेंट 25 लाख जो है ये कितनी देर का है? 1 महीने का, 1 महीने, लेस देन ए मंथ। अगर वो साल से चला रहा है, कल आपने देखा 6 मशीनें कंक्रीट लेके जा रही हैं, ये हमें दोबारा भी जाना पड़ेगा। सो डायरेक्टर स्पोर्ट्स का मौकफ बिल्कुल गलत है। ये कस्टोडियन है, इसका काम था वहां पे पूरी डाल के बैठ जाता कि मैं अपनी डेवलप्ड ग्राउंड में ये फैक्ट्री नहीं लगने दूंगा। हो सकता है अगर FIA तहकीकात करे तो ये सहूलतकार ही हो, क्योंकि आपको और मुझे क्या पता है, ये तो कोई तहकीकाती एजेंसी वहां पे जाए ना। ये प्ले ग्राउंड का जो कमर्शियल इस्तेमाल है, फैक्ट्री लगी हुई है वहां पे, जिस प्लांट की परमिशन की बात करते हैं उसकी वो स्टेज ही नहीं है, और ये 1 साल से लगा हुआ है ये प्लांट। दूसरी बात ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वायलेशन है, ये लैंड यूज प्लान की वायलेशन है। अगर प्लानिंग ने परमिशन दी है, ILDR 2005 की वायलेशन है, जिसमें लिखा हुआ कि कौन सा प्लॉट में कौन सा यूज आप अलाउ कर सकते हैं। तो इतनी वायलेशन है, मौकफ गलत है। अगर मौकफ सही है तो हमें लेटर भेजे प्लानिंग का। और दूसरी बात कि इसने क्या एक्शन लिया, कैसे इसने रिएक्ट किया, और एक प्ले ग्राउंड में फैक्ट्री कैसे लग सकती है। जिस प्लाट का हवाला दिया जा रहा है उसकी अभी कंक्रीट की स्टेज ही नहीं है, और कंक्रीट बना के कहीं सप्लाई किया जा रहा है और बाकायदा बिजनेस हो रहा है। सो अभी आपने अच्छा फूड फॉर थॉट दिया है, तो मेरा ख्याल है कि FIA को लिख ही क्यों ना दें हम। हाँ जी, बिल्कुल लिखना चाहिए। हम FIA को ये लिख रहे हैं कि जनाब ये इसमें वायलेशन है, इसका मौकफ लिखेंगे हम डायरेक्टर स्पोर्ट्स का कि प्लानिंग ने परमिशन दी, उसने ऑन रिकॉर्ड कहा। हाँ आपके पास है, बिल्कुल, मैं ठीक है गवाह ना जी? हूँ। तो आप पता चलेगा कि प्लानिंग ने इजाजत दी तो मिसस्टेट किया, अगर दी तो किस रूल के तहत दी कि फुटबॉल ग्राउंड में फैक्ट्री लगा ले, और साथ जिस प्लाट का हवाला दिया जा रहा है ये डराने के लिए दिया जा रहा हो सकता है सेनेटर साहब का नाम मिस यूज कर रहे हैं जो सेनेटर तला साहब से पूछ लेंगे, क्योंकि उनके प्लाट की तो अभी वो स्टेज ही नहीं कंक्रीट वाली। बहुत शुक्रिया जनाब संधू साहब। तो चेयरमैन साहब, शहर के साथ जुल्म तो आपके दौर में और भी हुए हैं, लेकिन ये जो जुल्म आपने फुटबॉल ग्राउंड के साथ आपकी मौजूदगी में हुआ है, अगर आपको नहीं पता तो फिर हम देखते हैं कि आप डायरेक्टर स्पोर्ट्स के ख़िलाफ़ क्या एक्शन लेते हैं, आप प्लानिंग वालों के ख़िलाफ़ क्या एक्शन लेते हैं। मलक अतार साहब का तो कहना है कि जी प्लानिंग वालों ने दी है परमिशन, और परमिशन मैंने अपनी आंखों से देखी है। संधू साहब ने तो मशवरा दे दिया है, बिल्कुल सही बात है, हम लेटर लिखेंगे FIA को, और उसमें गवाह भी मैं बनूंगा कि जी मलक अतार साहब ने मुझे कहा कि मैंने प्लानिंग वालों से, प्लानिंग विंग वालों का मैंने उनके पास NOC देखा और उसके बाद मैं वापस आ गया चुपचाप। तो प्लानिंग वाले, हो सकता है मलक अतार साहब ने समझा होगा हम मुझसे तगड़े हैं, लेकिन ये बड़ा जुल्म है इस शहर के साथ, इस शहर के बच्चों के साथ, और ख़ास तौर पे फुटबॉल खेलने वाले बच्चों के साथ, जिनको कह दिया गया है कि आपने कुछ साल 6 महीने नहीं खेलने। यहाँ पे हम फैक्ट्री लगा रहे हैं रेत बजरी तैयार करने वाली। नाज़रीन, इसका फॉलो अप साथ साथ जारी रखेंगे। शमशाद मांगट और डॉक्टर गुलाम सरवर संधू साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।